الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج مسجد حمزہ آپ کے بھاٹینہ میں آمد ہوئی ہے۔ سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں آنے کا موقع میسر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جو بات کہلائیں حقیقی باتیں کہلائیں اور یہاں کے لیے کارآمد باتیں کہلائیں اور عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زندگی اس وقت بہت غفلت میں گزر رہی ہے، جیسی زندگی ہمیں گزارنا چاہیے ابھی وہ زندگی نہیں گزر رہی ہے۔ ہر انسان اپنے زندگی کا تجزیہ کریں، اپنے زندگی پر غور و فکر کریں تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی وہ زندگی ہو چکی جیسی زندگی ہونی چاہیے وہ زندگی نہیں ہے، اور جس طرح زندگی گزارنا چاہیے وہ زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ رہ رہے ہیں، اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، نعمتوں کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نعمتوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان۔ یہ ہم تو کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، ہم یہ زبان سے کہتے ہیں کہ زبان اللہ کی نعمت ہے، یہ تو ہم زبان سے کہتے ہیں کہ کان اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیر جو ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن آنکھ ہے، آنکھ کے اندر جو بینائی یعنی روشنائی جو عطا فرمائی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ کتنے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس آنکھ تو ہے لیکن دیکھ نہیں پاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کان موجود ہے، دیکھنے میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ کان ہے، لیکن جب ان کے سامنے جب بات کی جاتی ہے تو وہ یہ سامنے سے اشارے کر کے کہتا ہے کہ سنائی نہیں دیتا ہے مجھے۔ پتہ یہ چلا کان تو ہیں، کان کی نعمت تو میسر ہے لیکن کان میں سنوائی نہیں آتی۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کے پاس زبان بہترین زبان ہے،
آپ ان کے منہ کو کھول کر دیکھیں گے زبان میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، لیکن گویائی کی نعمت سے وہ بیچارہ اپنے اندر ٹوٹا ہوا ہے، گویائی کی نعمت اسے میسر نہیں ہے، وہ بول نہیں پاتا ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ ہیں لیکن وہ ہاتھ کو اٹھا نہیں پاتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو بچپن سے ہاتھ تو لے کر آتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھا پاتے، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو بچپن سے نہیں ہیں لیکن اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں میں راشے ڈال دیتا ہے یا ان کے ہاتھوں کے اوپر لقوہ ڈال دیتا ہے کہ ہاتھ بہت بعد میں ان کے ہاتھ کے اندر لقوہ ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ نہیں ہلا پاتا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس اللہ کا احسان ادا کریں، اس اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہیں کہ اے اللہ یہ ہاتھ تو دیا، اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرماتا، یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کے اٹھنے کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ انگلیاں ہیں، انگلیوں کا ہلنا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ پیر ہیں، پیر کا ہلنا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ انسان جو بیٹھتا ہے نا، بیٹھنے کے اندر جو اللہ رب العزت نے بیٹھنے کی صلاحیت دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیچے اتنی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ انہیں بیٹھنے کی توفیق نہیں، وہ لیٹے لیٹے زندگی گزارتے ہیں۔ تعجب خیز بات بتلاؤں کہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سونے کی توفیق میسر نہیں ہوئی۔ ہمارے علاقے کے اندر ایک وہ شخص بھی ہے، عالم دین ہے، کئی سالوں سے وہ بیٹھ کر پوری رات نیند نکالتے ہیں، وہ لیٹ نہیں پاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ ماشاءاللہ زندگی اچھی گزر رہی، کہا کہ بہت پیاری زندگی گزر رہی۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ مولانا کیا بتلاؤں والد گرامی کے بارے میں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کر پوری رات سوتے ہیں، لیٹ نہیں سکتے ہیں۔ اور کتنے وہ لوگ ہیں، ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے اس بات کو لکھا ہے کتاب کے اندر، کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو رات کو سوتے ہیں نا بستر پر تو ان کا کھانا اوپر کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے ہماری نلیوں کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو کھانے کو روک رکھتا ہے۔ اگر آپ سوئے تو کھانا اوپر کی طرف نہیں آئے گا۔ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ انسان کو احساس تو ہو کہ وہ کھانا جو جا رہا ہے پیٹ کے اندر، وہ کھانا اوپر کی طرف نہیں آتا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں تو کھانا ان کے اوپر کی طرف آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیند متاثر ہو جاتی ہے، وہ سو نہیں پاتے ہیں، وہ بیٹھ کر سوتے ہیں۔ ربا تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے یہ ہر چیز میں ہمیں مکمل رکھا ہے۔ اب کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے خود کی صلاحیت ہوتی ہے، جس صلاحیت کے بنا پر انسان خود اپنے پیروں پر کلاڑی مارتا ہے، پیروں پر یوں سمجھو کہ کدال مارتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے اخلاق، انسان کی سوچ، انسان کی فکریں، انسان کی ذہنیت، کہ اس کی ذہنیت کتنی پیاری ہے، ذہنیت کتنی اچھی ہے۔ اگر ذہنیت اچھی ہو تو سامنے والا اس سے متاثر ہوگا، فائدہ اٹھائے گا۔ اگر ذہنیت اچھی نہیں تو سامنے والا اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا، دیکھنے میں پورا مکمل ہے، اچھے اچھے کو دیکھا گیا، باڈی کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے، لیکن میل میلاب کے اعتبار سے وہ انسان ناتمام نظر آتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سے دشمنی کر کے چل رہا ہے، علاقے میں رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ ایک علاقے میں رہتا ہے، علاقے میں رہنے کے بعد لوگوں کے ساتھ وہ اچھائی پیش نہیں کر پاتا ہے، حسن اخلاق اس کے پاس نہیں، بہترین مزاج اس کے پاس نہیں ہے، وہ سوچ اور فکریں نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملات کو لے کر چلے، معاملات کو ڈیل کر کے چلے، کس طرح لے کر چلے، اپنے محبین کو، اپنے تعلقات والے کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے والوں کو کس طرح لے کر چلے، ان کے پاس وہ سوچ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپس میں جو لڑائیاں دیکھی جاتی ہیں، دشمنیاں دیکھی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسائل دیکھے جاتے ہیں، وہ کس لیے دیکھے جاتے ہیں؟
اسی لیے دیکھے جاتے ہیں کہ انسان ساتھ تو چل رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ وہ سوچ ہے کہ جیسی اگر سوچ بنا لے صحیح معنی میں تو انسان کو بہتر لے کر چل سکتا ہے، اگر سوچ صحیح نہیں بنائی تو انسان کو بہتر لے کے نہیں چل سکتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھیں ہمارے اکابر کے اندر کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ آپ کو نیک بنائے، متقی بنائے، اللہ آپ کو پرہیزگار بنائے۔ اس مسجد کا نام مسجد حمزہ ہے۔ اس حمزہ کا نام رکھا گیا کہ جس حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا تھا نا، وہ ہندا نے چبایا تھا کلیجہ کو اور انہیں شہید کر دیا گیا تھا، اسی مسجد حمزہ میں بیٹھے ہیں حمزہ والوں۔ اپنے نام جو مسجد کا نام ہے نا حمزہ، اس حمزہ کی قدر کر لینا۔ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ مسجد حمزہ میں نماز تو پڑھتے تھے، مسجد حمزہ کے اندر سجدہ تو کرتے تھے، لیکن حمزہ کے مطابق زندگی آپ گزار کے نہیں آئے ہو۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حمزہ جو تھے نا، حمزہ ان کو شہید کرنے والے، قتل کرنے والے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا معاف تو کر دیا لیکن میرے چہرے کے سامنے مت آنا۔ آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے نا انسان کی، تو انسان کیا مثال دیتا ہے؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپس میں دوریاں نہ پیدا کرے، تعلقات کو نہ توڑیں، تو کہا کہ مولانا ہم تعلقات کہاں توڑ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے نفرت اس لیے ہو جاتی ہے کہ دین کے خاطر نفرت ہو جاتی ہے، نفرت ہم نے کر لی ہے، ہم نے نفرت کی ہے، وہ حسد کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، ہم نے اس سے نفرت کی ہے، ہم اسے دشمنی کر رہے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کے قاتل کو کہا تھا کہ قریب نہ آنا، لیکن یاد رکھے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ سے دشمنی کرتا ہوں، بلکہ نبی علیہ السلام نے کہا قریب نہ آنا۔ کیوں قریب نہ آنا کہا؟ کہ آپ قریب آؤ گے تو مجھے حمزہ یاد آ جائیں گے، میرے چچا یاد آ جائیں گے، میں چچا کو یاد کر کے رو پڑوں گا، میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اس لیے میرے قریب نہ آنا۔ یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تم سے دشمنی ہے، میں تم سے ناراض ہوں، یہ نہیں کہا تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے قریب اس لیے نہیں آنا کہ تم نے قتل کیا تھا، نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اس لیے قریب نہ آنا کہ مجھے میرے چچا یاد آ جائیں گے۔ یہ کہا تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے مسجد حمزہ والو، یہاں کے لوگوں، مسجد حمزہ میں سجدہ ریز ہونے والوں، مسجد حمزہ کے اندر نماز پڑھنے والوں، مسجد حمزہ کے اندر قرآن کریم کو گنگنانے والوں، قرآن کریم اس مسجد حمزہ میں آ کر پڑھتے ہو، یاد رکھنا آپ نماز بہترین پڑھ رہے ہیں، سجدہ بہترین کر رہے ہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ والی وہ زندگی نہیں ہوئی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں اور اللہ نے پوچھ لیا کہ مسجد حمزہ میں جہاں نام رکھا گیا تھا حمزہ کا، لیکن حمزہ والا دلرانہ انداز اور حمزہ والی زندگی آپ کی زندگی نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ کیا ہمارے پاس وہ جواب ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں؟ آج ہماری زندگی دیکھے کیسی زندگی، غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری، ہر گناہ، لوگوں سے آپس میں دشمنیاں کرنا، توڑ اور لوگوں کے ساتھ دشمنیاں پیدا کرنا، بھائی کے ساتھ دشمنیاں پیدا کرنا، ایک ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں لیکن اختلاف اتنا عام ہے کہ ایک ساتھ بیٹھنا بھی دشوار ہوتا ہے کہ دشمنی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں کہ حضرت حمزہ وہاں بیٹھے ہوں گے، حمزہ نے پوچھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کے پاس نہیں آئی تھی؟ اب مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہو، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے اور ان کے بدن کے عضو سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس مسلمان کے ہاتھ سے بھی اور اس مسلمان کے زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج تو زبان کھلتی ہے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، آج تو زبان کھلتی ہے لوگوں کا دل چھلنی ہوتا ہے، زبان کھلتی ہے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہے۔ یہ مسلمان ہے یا اس کے دماغ پر تف ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیم نہیں۔ اے مسلمانوں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں، اے مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہیں، اے مسلمانوں یاد رکھنا کل قیامت کے دن صحابہ بھی وہاں موجود ہوں گے، وہاں کل قیامت کے دن میرے آقا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ ماں باپ کے عزت کے دھجے آپ اڑاؤ گے، جواب دو گے؟ کیا آپ کسی مسلمان اپنے دوست اور احباب کے عزت کے دھجے اڑاتے ہو، اس کی غیبت اور چغلی کرتے ہو اور اس کا دل توڑ کر اس کے دل کو چھلنی کرتے ہو، پارا پارا کر دیتے ہو، دل چھلنی ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں؟ مسلمان وہ مسلمان ہے کہ کسی کے دل کو چھلنی کرتا ہے؟ ایسے سجدے اللہ کو پسند نہیں کہ جس سجدے کے اندر ہزاروں سجدے ٹھونگے تو مارے جائے لیکن کسی کے دل کو توڑا جائے۔ وہ مسلمان نہیں نظر آتا ہے، سجدوں پر سجدے کرتا ہو، تسبیح پر تسبیح پڑھتا ہو، عبادت پر عبادت کرتا ہو، اور ذکر ایسا ذکر کرتا ہے کہ دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ بڑا اللہ والا، یوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور یا الا اللہ کے تو ضربے پر ضربے لگا رہا ہے اور وہاں کسی کا دل توڑ رہا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان وہ ہے کہ جس کے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے محبوب، میرے آقا، میرے پیارے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے آقا ہے، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دے تو آنا دل چہکنے لگے، جو اوپر کی طرف دیکھے تو قرآن مچل پڑے اور قرآن اتر پڑے، جو زبان کھولے تو حدیث بن کر نکل پڑے، اور جو اگر گھر سے نکلے رستے پر اگر گزرتا ہو تو رستے پر گزرنے کے اندر پتھر بھی اسے سلامی پیش کرتے ہو، درخت بھی اسے سلامی پیش کرتے ہو۔ وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے پاس ہے، لیکن مسلمان ہے کہ جو اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف نام تو لیوا ہے، وہ یہ کہتا تو ہے کہ میرا نبی محبوب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نام تو لیتا ہے، نبی کے نام کے جب تو مارتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر تو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تو کہتا ہے، لیکن جب قربانی حقیقی قربانی کی بات آتی ہے، کیا قربانی کی بات آتی ہے؟ یہ قربانی کی بات آتی ہے کہ آپس میں دوستی کرو، آپس میں تعلقات کو بڑھاؤ۔ پورے دشمن جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف ہے اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے پڑا ہے۔ یہ کیا تماشا ہو گیا؟ اللہ نے زمین کیا اس لیے بنائی کہ تماشا کرے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یا کھیل کود کے لیے زمین بنائی ہے؟ یہ آسمان و زمین کھیل کود کے لیے بنائی ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کے اعضاء سے لوگوں کو آسانیاں تکلیفیں نہ پہنچے بلکہ آسانیاں میسر ہو۔ آج تو مسلمان وہ ہے اگر کماتا ہو 10,000 15,000 تب بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے پھاپے میں کسی کے گھر کو کیا دیکھوں؟ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہوتا ہے کہ لائیے کچھ لا کر ڈال دیے، اللہ اکبر کبیرہ، گھروں میں سے نکل آئیں۔ ابو بکر صدیق کا حال تو یہ تھا کہ گھر میں جھاڑو مارا۔ آج تو یہ صرف واقعات سنانے کے لیے ہوتے لیکن عملی زندگی میں کورے نظر آتے۔ مسجدیں دیکھو، بھیک مانگتی ہیں مسجدیں، ڈول پھرائے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، بھیک مانگ رہی مسجد، لیکن کسی ایک علاقے والوں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ پورا علاقہ مل کر انشاءاللہ ہم مسجد کو چلائیں گے، انشاءاللہ ہماری مسجد ہم سے بھیک مانگے، ہماری مسجد کے اندر ڈول پھرایا جائے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے مسجد میں آ کر کہ انشاءاللہ جو بھی چیز ہے مسجد کی ضرورت ہے ہم سب مل کر انشاءاللہ رقموں کو جمع کر کے انشاءاللہ مسجد ہم چلائیں گے انشاءاللہ۔ کیا ضرورت ہے بھیک مانگنے کی مسجد کو؟ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو بنائے، پھر دیکھو کہ دنیا کی کایا پلٹتی ہے، حالات بدلتے ہیں۔ پھر دیکھو یہ گھڑی کام نہیں کر رہی ہے آپ کی، آپ نے 20 کا کہا تھا مجھے، اچھا یاد ہے۔ مقرر کے لیے گھڑی سامنے اچھی رکھا کرو، نہیں تو پھر کہو گے کہ مولانا نے ٹائم زیادہ لے لیا۔ ایسے بھی ہمارے مسلمانوں کو سننے کا اب ذوق ختم ہو چکا ہے، پہلے والا ذوق رہا نہیں۔ پہلے لوگ دوڑتے تھے،
کہ اللہ والوں کی مجلسوں میں دوڑو. پہلے لوگ دوڑتے تھے علماء کی مجلسوں میں دوڑو. اب لوگ دوڑتے نہیں. اب کس سے دوڑتے ہیں کہ بیان لمبا ہو رہا بھاگو مسجد سے, اس مسجد میں نہیں جانا ہے, بیان لمبا ہو گیا, اس مسجد میں جانا نہیں ہے, نماز لمبی ہو گئی, اس مسجد میں جانا نہیں ہے, دعا لمبی ہو گئی. لوگ دوڑتے ہیں. اب یوں دوڑنے کے بجائے اب یوں دوڑا جا رہا ہے. پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے جو بھی اچھائی کی باتیں آئے وہاں سے دوڑو, پیچھے کی طرف, اس طرف نہ دوڑو, اس طرف دوڑو. مسلمان اللہ کے رسول کے امتیوں, محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں محبوب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, میں نبی علیہ السلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اب صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤ. کب تک اس طرح نامسلمانی والی زندگی گزارتے رہو گے, تمام زندگی گزارتے رہو گے. محبوب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اماں عائشہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, فاطمہ کے پیٹ پر پتھر بندھنے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اب نبی علیہ السلام والی زندگی گزارنے والے بن جاؤ. کب تک یہ زندگی ہماری گزرتی رہے گی؟ کھیل کود تماشا بے شعوری والی زندگی, اور لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑانا, ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا. ماں باپ گھر میں بیٹھ کر روئے کیسا بچہ میں نے جنا ہے, اور یہ کھیل کود تماشا, لوگوں کو جھوٹ بول کر مال بیچنا, کسی کی زمین کو ہڑپ کر جانا اور وراثت کے اندر مال کھا جانا, بہن کے مال کو کھا جانا, بھائیوں کے مال کو کھا جانا. یہ کب تک زندگی؟ سود کی رقم کو لینا اور یہ سمجھنا کہ حالات تو ہمارے اوپر, کسی کے اوپر کہاں حالات آئے ہوں گے, حالات تو ہمارے اوپر چلتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں, حالات کیا تمہارے اوپر آئے ہیں؟ میرے آقا نامدار کو دیکھو نا, میرے آقا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تو یہ تھے کہ کئی دن گزر جاتے تھے کہ پیٹ پر پتھر نہیں بندھے, پیٹ پر پتھر بنتے تھے, اور پیٹ پر جب شکم مبارک سے یہ چادر اٹھاتے تھے تو پتھریں بندھے ہوا کرتے تھے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا, وہاں کے صحابیات کا حال تو کچھ اور ہوا کرتا تھا. نبی علیہ السلام کی بیٹی کا حال تو یہ ہوا کرتا تھا کہ پیٹ میں پتھر بندھے ہیں, کئی دن گزر گئے, کھانا نہیں گیا. اللہ کے رسول ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں, روٹی کا ٹکڑا ہے, روٹی کے ٹکڑے کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا, اور گوشت کے ٹکڑے کے اوپر گوشت کے ٹکڑے کو رکھنے کے بعد اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر اور عمر سے کیا کہا؟ جاؤ فاطمہ کے پاس جاؤ, کہ ہو سکتا ہے کئی دن گزر گئے, فاطمہ کے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہوگا. اللہ 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 اللہ, کیا یہ زندگی ہماری زندگی ہے کہ محبوب کی زندگی سے بالکل خالی زندگی ہے؟ کیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہے, کوئی الفاظ ہے؟ اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ساری چیزیں ملتی ہیں. علماء کو بولنے کے لیے ہمارے پاس زبان ہے, اماموں کو بولنے کے لیے ہمارے پاس زبان ہے, مؤذن کو بولنے کے لیے ہمارے پاس زبان ہے, اگر تبلیغ والوں کو بولنا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس زبان ہے, کام کرنے والوں کو بولنا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس زبان ہے. لیکن زبان نہیں تو کیا زبان نہیں ہے؟ زبان اس جگہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, اس کے لیے ہمارے پاس زبان نہیں ہے, اس کے لیے ہمارے پاس زبان نہیں ہے. ہاں, کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو, ہم مسلمانوں کو کہو, اس کی عزت کی تار کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. لیکن اگر کیا نہیں کرنا ہے, اگر یہ کرنا ہے کہ کسی کو خوش کرنا ہے, اپنے چہرے سے کسی کو خوش کرنا ہے, یہ ہمارے پاس مجاز نہیں ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شعور عطا فرمائے, صحیح جذبہ عطا فرمائے. ہمیں وہ مسلمان بنائے جو صحیح زندگی گزار کر اللہ کو خوش کر کے چلے جائیں, اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں. اس زمین میں جا کر سوئیں تو زمین میں جس دن جا کر سوئے تو زمین بھی خوش ہو جائے. کتنا پیارا بندہ آیا ہے کہ لوگوں کو راضی کر کے آیا ہے. یہ زمین بد دعائیں نہ دے, یہ زمین یہ نہ کہے کہ اللہ کیسا فرد آیا ہے کہ اسے جلدی یہاں سے اٹھا دو, مجھے اس زمین کے اندر ضرورت نہیں ہے, اسے جہنم میں اٹھا کر پھینک دو. زمین بھی ہمارے لیے بد دعائیں نہ دے. اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی بنائے, پرہیزگار بنائے, سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد حمزہ میں آمد ہوئی ہے, اللہ تعالی حمزہ والا دل عطا فرمائے, حمزہ والا جذبہ عطا فرمائے, حمزہ والا شوق عطا فرمائے. حمزہ جس کے چچا تھے یا جس کے بھتیجے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے طریقے کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کا جو طریقہ, اللہ اس طریقے پر ہمیں صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.